اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ارکان ایمان لے کر کے حاضر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے غور کرتے ہیں ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل میں اعتقاد رکھنا اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ اس پر عمل کرنا۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں اعتقاد رکھتا ہے پر عمل نہیں کرتا تو اس کے ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ارکان ایمان ہیں کتنے۔ ارکان ایمان 6 ہیں، جن میں سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی پورے عالم کو چلانے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز و درست نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے اسماء و صفات پر ویسا ہی ایمان لایا جائے جیسا کہ اللہ نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے وجود پر ایمان لایا جائے اور یہ کہ یہ اللہ کی غیبی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ان کے نام، اعمال اور صفتوں کے بارے میں جن کا ہمیں اور آپ کو علم دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ مثال کے طور پر جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے، میکائیل بارش برسانے پر مقرر ہیں، اسرافیل سور پھونکنے پر مأمور ہیں، اور منکر اور نکیر میت سے سوال کرنے پر مأمور ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ تیسرا رکن آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر ہم ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا، اور ان میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہے ان سب پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہو۔ مثال کے طور پر تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل عیسیٰ پر، زبور داؤد پر، قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ پر۔ اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان ہو کہ قرآن کریم ہی ان میں سب سے افضل اور آخری اور سب کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔ نیز اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ قرآن کی سوا تمام دوسری کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کی جا چکی ہے۔ چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان لایا جائے اور یہ کہ یہ بھی ہماری طرح اللہ کے بندے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء والرسل ہونے پر بھی ایمان ہو کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اسی طرح آپ کی شریعت کے بعد کسی کی شریعت قابل قبول نہیں، نہ موسیٰ کی، نہ عیسیٰ کی، نہ ابراہیم کی، نہ نوح کی۔ پانچواں رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہو کہ قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دی جائیں گی، اور اسی طرح دوبارہ اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر، میزان پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر، اور جنت اور جہنم کے دخول پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہو۔ یہ آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم ہے۔ آخری چیز تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو اجمالی اور تفصیلی طور پر پہلے سے جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے قیامت تک رونما ہونے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ رکھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور ارادے کے بغیر صادر نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ کہ
جو کچھ کائنات میں موجود ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور یہ سب اس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا تقدیر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان عمل کرنا ترک کر دے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس کی تقدیر میں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم حق اور باطل میں، نفع اور نقصان کے درمیان فرق کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل مہیا کیے ہیں تاکہ ہم آپ وسائل کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں اور بنا سکیں۔ اس لیے کوئی بھی تقدیر کا بہانہ دے کر کے دامن جھاڑ نہیں سکتا ہے، نہ راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے کہے کہ میری مقدر میں جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ آ جائے گا۔ کوئی انسان سج دھج کر کے بیٹھ کر کے یہ نہیں کہتا کہ میری مقدر میں جو لڑکی ہوگی وہ دلہن بن کر کے آ جائے گی۔ لیکن عبادت کے معاملے میں بہت سارے لوگ سماج و معاشرے میں ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا یا اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوگا تو ہم عبادت کر لیں گے۔ ان تمام چیزوں کا بہانہ بنا کر کے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم و آپ تمام وسائل کو اختیار کر کے دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کے لیے فکر مند ہوں، پھر جو کچھ نتیجہ آئے بخوشی اسے قبول کر لیں۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ارکان ایمان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔